بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جنگ احد میں مسلمانوں سے جو چوک ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے کرم سے معاف فرما دیا، اور اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ سفارش کی کہ آپ بھی مسلمانوں کو معافی دے دیں اور آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا، آپ اپنا حق معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معافی کا اعلان فرما دیا، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس واقعے کی وجہ سے اپنے اندر بڑی حسرت پاتے تھے، اور ان کو تکلیف رہا کرتی تھی کہ غلطی تو ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بھی تکلیف آئی، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید بھی ہوئی، تو حسرت میں رہا کرتے تھے، افسوس میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے اس افسوس کو اتارنے کے لیے ایک شاندار اور نہایت گراں قدر مضمون اس آیت میں بتلایا ہے جو آج تلاوت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اے مسلمانوں تم کسی کے کہنے سننے میں نہ آؤ کہ تم نے ایسا کر لیا تو ایسا ہو گیا، اور جو منافقین تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، گمراہ کن خیالات ڈال رہے ہیں کہ تم نے باہر نکل کر مقابلہ کیا، ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، یا تمہاری تعداد تھوڑی تھی ان کی تعداد بہت تھی، اس معاملے میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ میں فتح و نصرت، کامیابی، غلبہ، اس کا انحصار سپاہیوں کی تعداد پر نہیں ہے، نہ لشکر کی زیادتی پر ہے، نہ جنگی سامانوں کی زیادتی پر ہے، بلکہ کامیابی کا دار و مدار حق تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت اختیار کرو گے اور اللہ کی فرما برداری میں رہو گے، اور اللہ کی فرما برداری رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کو ہمیشہ تمہارے ساتھ ملائے رکھیں گے، اور اللہ کی مخالفت اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت سے تم کبھی اپنے آپ کو وابستہ نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے تم ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر تم نے اللہ کی نصرت اور مدد سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِي، تو کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہماری تعداد تھوڑی تھی، ہمارے پاس اسباب کم تھے، اس پر نظر نہ ہو،
بلکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، دیکھنے میں چھوٹی، لیکن مضمون کے اعتبار سے اتنی جامع آیت ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس کا مضمون مستحضر ہو جائے، ذہن میں پکا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو تو ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ مضمون مستحضر رہنا چاہیے کہ ہماری کامیابی اور ہماری فتح مندی دین کی ہو یا دنیا کی، محض اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر رہے، اور اسی طرح ہماری ناکامی اللہ کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہماری ناکامی ہے۔ یہی پورا غزوہ احد کا سبق ہے۔ لہذا اللہ نے اخیر میں فرمایا کہ مادی طاقتوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ ہاں، یہاں ایک بات جو بہت بنیادی ہے وہ یہ کہ اسلام کی اور قرآن کی ہر جگہ تعلیمات یہ ہیں کہ اسباب کو اختیار کریں، اسباب کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور اسباب سے کام بھی لیا جائے گا، مگر اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو بیماری کے لیے ضروری ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، دوا لیں، لیکن اس دوا کو مؤثر حقیقی کی یہی فائدہ دینے والی ہے، یہ سمجھنا یہ غلطی ہے، بلکہ مؤثر حقیقی کہ اس دوا کے اندر اثر کرنے والی ذات یہ اللہ کی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مؤثر حقیقی۔ یعنی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد مؤثر حقیقی اثر کرنے والی ذات یہ تنہا اللہ کی ہے کہ اس کے حکم سے دواؤں کے اندر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر جگہ کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کو تجارت کرنی ہے اور آپ خالی دعائیں کرتے رہیں، نہیں، پہلے اسباب کو اختیار کیا جائے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا جائے، اسباب کو مؤثر حقیقی نہ جانا جائے بلکہ اللہ کی ذات کو مؤثر حقیقی سمجھیں اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ بھروسہ کرنے والوں کو، اعتماد رکھنے والوں کو، اور خاص طور پر مؤمنین کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے۔ نظر اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے اللہ کی ذات پر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ کی مدد کو اپنی طرف کھینچنا ہو تو اطاعت دین، اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اور اگر اللہ تمہیں تنہا چھوڑ دے، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اگر تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اور مؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں۔ سبحان اللہ۔